اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ دوسرا والیوم اخلاق اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ٹاپک سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے کہ پچھلے حلقے میں نے عرض کیا کہ اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت جو ہے نہ انسان کو مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، مگر جو سلیم اور صحیح دل کے ساتھ آیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال کیوں نہیں فائدہ دے گا؟ کیونکہ دنیا کے اکثر لوگ، اگر ہم غور کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جب آتے ہیں تو مال کی لگن میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، انسانیت کو بھول جاتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہیں، پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں، دوستوں کو بھول جاتے ہیں۔ انسان سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن مال جو ہے اسے بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ مال ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اس ظاہری دنیا میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل مال کے اندر موجود ہے۔ جس چیز کی انسان خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ مال سے پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک مادی انسان کا ذہن بن جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ سوسائٹی اسے یہ تھنکنگ دیتی ہے، یہ سوچ عطا کرتی ہے پریکٹیکلی طور پہ کہ مال سے ہی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انسان اس دنیا کے مسائل کے حل میں مال کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ پھر وہ مال کمانے میں نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، پھر اسے چاہے کرپشن کرنی پڑے، رشوت لینی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، غصب کرنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، خدا نخواستہ انسان کا قتل کرنا پڑے، وہ مال کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مال سے ہی سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اور اسی مال کے کمانے وہ اپنے واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، حج و زکوٰۃ و خمس جیسے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اب سمجھتا ہے کہ وہ مال سے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکتا ہے۔ اور جب ایسا مال جس کے اندر دوسروں کا حق ہو، جو حرام سے کمایا گیا ہو، جس میں مکسنگ ہو، پیورٹی اور امپیورٹی دونوں آپس میں مل چکے ہوں، تو ایسی صورتحال میں وہ اولاد جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے وہی اولاد نافرمان ہو جاتی، وہی اولاد بے قدری ہو جاتی، انسان کی قدر نہیں کرتی، پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے، پھر ہاتھ سے وہ وقت جا چکا ہوتا ہے کہ جس اولاد کے لیے سب کچھ گناہ کیے تھے آج وہی نافرمان ہے، آج وہی بے عزتی اور انسلٹ کا سبب بن رہی ہے۔ تو لہٰذا اس نقطے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں بڑے واضح طور پہ انسان کو سمجھا دیا کہ مال کے لیے اتنی کوشش کرنا جتنی تمہیں دین نے اجازت دی ہے، جتنی عقل سلیم اجازت دیتی ہے، جتنی ضروریات زندگی ہے۔ ہاں، شریعت کے دائرے میں اگر مال کما بھی لینا، پھر بھی اگر اس میں مرضی پروردگار ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے اور انسانیت کی خدمت ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال ہے، حلال طریقے سے یہ بھی ایک عبادت بن جائے گی۔ لیکن فقط مال کو مقصد بنا لینا کہ وہی مقصد ہے اور باقی جتنے قوانین ہیں چاہے عقلی یا شرعی قوانین ہیں ان کی پرواہ نہ کرنا، ایسا مال مذموم ہے، اور ایسا مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جو زیادہ مالدار ہے، بہت سارے لوگ زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ مال جو ہے اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال جو ہے اس کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو لہٰذا بہت فرق ہے، جو انسان ہر وقت اپنے مال کو محفوظ کرنے میں، مال کو بڑھانے میں اس کی پریشانی بڑھے گی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا، اس کی شوگر اور بہت سارے اور پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے۔ مال کے حوالے سے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مال کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ یہ مال فائدہ نہیں دے گا، ہاں وہ مال فائدہ دے گا جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے مال کو دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے سارا مال خرچ کر دیا، حتیٰ اپنی ضروریات تک بھی جو ہے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ یہ مال فائدہ دے گا روز قیامت۔ قارون کو مال فائدہ نہیں، اسی مال کے ذریعے سے اس قارون کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہی مال اس کے لیے جہنم بن گیا۔ جیسے کہ قرآن مبارک میں ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ الذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو سونے چاندی کو محفوظ کر لیتے ہیں، خزانہ کر لیتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ سونا چاندی ایک مثال ہے، یعنی مال یہاں مراد ہے۔ تو اسی سونے چاندی سے ان کے پیشانی اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، یعنی وہی آگ بن جائے گی جب خدا کی راہ میں اس کو خرچ نہ کیا جائے، جب زکوٰۃ نہ دی جائے، جب خمس نہ دیا جائے۔ تو دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے، دل کو طہارت بخشنے کے لیے، دل کو نورانیت سے منور کرنے کے لیے، دل کو خدا کا قرب دلانے کے لیے، دل کو اسی امانت جیسے اللہ نے پاک و پاکیزہ اور صاف امانت عطا کی تھی، یا نعمت جو دل کی عطا کی تھی، اس کو اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں لوٹانے کے لیے ایک بیسک فیکٹر ہے کہ انسان مال کی محبت کو دل سے نکال دے۔ ہاں مال کا حاصل کرنا اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن مال مقصد نہ ہو۔ فرق ہے، ایک مقصد ایک فائدہ۔ مقصد یہ ہے کہ اسی کے لیے کام ہو رہا ہے، فائدہ یہ ہے کہ اگر حاصل ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، فائدہ اور چیز ہے اور مقصد اور چیز ہے۔ اگر انسان زندگی کا مقصد مال و دنیا بنا لے تو انسان نے اپنی زندگی ویسٹ کر دیا، اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ اس لیے معصوم فرماتے اے انسان اپنی زندگی کی کم سے کم قیمت جنت قرار دینا، یعنی اس سے کم قیمت یہ انسان کی زندگی کی قیمت نہیں ہے، یہ انسان کی قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ہماری عمومی لائف میں ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں کہ کتنے لوگ بک جاتے ہیں۔ کوئی انسان ہے وہ چند پیسوں کے بدلے اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، ووٹ بیچ دیتا ہے، وہ جھوٹی گواہی پہ اتر آتا ہے، وہ قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے، وہ انسان بک جاتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ، دنیا کی فانی چیزوں پہ بک جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو مقصد ہے وہ اللہ کی ذات ہے، فقط اللہ کی رضا اور اللہ کو حاصل کرنا۔ ماذا فقد من وجدک، جس نے تجھے پالے اس نے کیا کھویا۔ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ یہ سب سے عظیم مقصد ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین۔ اسی مقصد کے لیے انسان اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں تمام ایکٹیویٹیز اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا، سونا، کھانا، پینا، سب اسی مقصد کے لیے کہ اللہ وہ مل جائے، وہ راضی ہو جائے۔ اور باقی فوائد ہیں، مال مل جائے، حکومت مل جائے، شہرت مل جائے، اولاد مل جائے، جو کچھ دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یہ فائدے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں، یہ بھی حاصل کر لینا حرج نہیں، لیکن اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حاصل ہو جائے تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ انسان نے اپنی لائف کو ویسٹ کر دیا ہے۔ اگر ان مقاصد کو، اپنی زندگی کا، دنیا کے مال کو مقصد بنا لے تو زندگی کو ویسٹ کر دے، زندگی قیمت نہیں۔ یہ کم سے کم قیمت جنت ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیمت انسان کی قرآن نے بتا دی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ سب سے بڑی چیز جو انسان اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پالیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔